وفا کوئی صرف نفس کے قبضے کا نام ہے، صرف نفس کو ضبط کرنے کا نام ہے؟ ارے وفاداری نفس کے بعد قلب کی خواہشات کا گلا گھونٹنے کا نام ہے، روح کی خواہشات کے گلا گھونٹنے کا نام ہے، اپنے اندر اپنے باہر سب کو نیست و نابود کرنے کا نام وفا ہے۔ وفا میں کچھ نہیں رہتا، صرف وہی رہتا ہے، معشوق رہ جاتا ہے، عاشق نہیں رہتا، سب تباہ ہو جاتا، خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہے۔ سرکار کی وفاداری کیا ہے؟ مجھے سرکار کا سچا وفادار، سچا پیروکار بننا ہے۔ سرکار کی وفاداری جو ہے وہ ایسی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز کچھ بھی ہو جائے وہ بندے کو سرکار سے جدا نہ کر سکے۔ کائنات کی کوئی چیز سرکار کی ذات سے، سرکار کی محبت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جب انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، دھرم کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، شوہر اور بیوی کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو سرکار کہتے ہیں، جو سرکار کرتے ہیں، بس وہ حق ہے۔ یہ وفاداری۔ دیکھیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ذرا غور سے سوچنا۔ میں اگر کوئی کام کروں، یعنی میں فرض کیا میں نے چوری کی، تو آپ مجھے برا سمجھیں گے۔ یہ بات میں آپ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے برا سمجھیں گے کہ یار دیکھو اس نے چوری کی، بدگمان ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سا کمپس ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے برا سمجھا؟ یہ قانون ہے، یہ لاء کہتا ہے کہ چوری کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کی نظر میں قانون کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر اس بندے کی اہمیت زیادہ ہوتی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال آتی ہے سامنے۔ جب حضور معراج شریف پر گئے تھے تو ابو بکر صدیق کو تو پتہ بھی نہیں تھا معراج کے بارے میں۔ یہ بات پہلے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ تو ابو جہل راستے میں ابو بکر کو ملا اور کہنے لگا کہ یار یہ تو تم بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آ گیا تو تم مان لو گے؟ تو ابو بکر نے کہا نہیں، یہ کوئی ماننے والی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابو جہل جو ہے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ تو پھنسا لیا میں نے اس کو۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ وہ جو تمہارا دوست محمد ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں اگر حضور نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کی نظر میں عام انسان کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور تھا اور حضور کی ذات کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے۔ یہی قاعدہ روحانیت اور قاعدہ دین ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ قاعدہ اپنا لیا روحانیت میں، وہ کامیاب ہو گئے کہ ایک اسٹینڈرڈ انسانوں کے لیے اور دوسرا اسٹینڈرڈ مرشد کی ذات کے لیے۔ انسانوں کے لیے اسٹینڈرڈ جو کچھ بھی کتابوں میں قانون میں آیا ہے وہ سب اپلائی ہوتا ہے، لیکن مرشد کے لیے، نبی کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جن کا ایمان اور عقیدہ اس نہج پر ہوا کہ ہمارے نبی نے اگر کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے تو وہ حق ہے، ہمارے مرشد نے اگر کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، مرشد نے کیا ہے وہ حق ہے، کوئی اور کرے تو غلط ہے۔ وفاداری اس چیز کی ہوتی ہے جس کے دل میں یہ اسٹینڈرڈ قائم ہو جائے کہ مرشد مرشد ہے، جو بھی کرے، جو بھی کہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کی نظر میں تو مرشد عام انسان کی طرح ہے۔ جب آپ کی نظر میں مرشد عام انسان کی طرح ہے تو پھر کیا فیض ہوگا اس سے؟ کوئی فیض نہیں ہوگا۔ تو وفاداری اسی کا نام ہے۔ وفاداری اس کا نام ہے
کہ مرشد کا جو عمل ہے، مرشد کا جو قول ہے، اس کو کسی پیمانے میں نہ تولیں، یہ وفاداری۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور شریعت یہ دونوں ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں رہتی ہیں۔ جب ہم خود گناہ کرتے ہیں تو ہمارا نفس قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جانے دیتا، لیکن جب کوئی اور گناہ کرتا ہے تو فوراً نفس کہتا ہے چلو کل قرآن کھول، فتویٰ لگانا ہے اس پہ۔ اور یہ سب موجود ہے تم لوگوں میں، حافظ ہونے کے باوجود، ذاکر ہونے کے باوجود، یہ ساری چیزیں ہیں تمہارے اندر، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ مرد کا بچہ وہی ہے کہ جو اپنے نفس کا ٹینٹواں دبا لے اور کہے میرے مرشد کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا۔ نفس کہے وہ اس نے غیر شرعی حرکت کی، غیر شرعی قول کہا، تو کہا شریعت وہی ہے جو مرشد کرے، شریعت وہی ہے جو مرشد کہے، جو کرے۔ یہ وفاداری۔ جب تک اس مقام پر نہیں پہنچو گے اس وقت تک مرشد کی محبت نہیں ملے گی، اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اور پھر بات یہ ہے نا کہ آپ کے اور میرے پاس ایسا ہے کیا جس کی کوئی قدر و قیمت ہو جو ہم مرشد کو پیش کر سکیں؟ کیا ہے ایسا ہمارے پاس؟ کیا ہے ایسا ہمارے پاس جس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہو کہ اگر مرشد کا ہاتھ اس پہ پڑ جائے تو ہم مرشد کو چھوڑ دیں کہ مرشد نے میری اتنی قیمتی چیز لے لی؟ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بات تو بہت سینسٹیو ہے، یہ بتانے والی ہے نہیں، کیونکہ انسان کے اپنی ذاتی تجربات ہوتے ہیں، تو ان ذاتی تجربات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی بڑی رازدارانہ یادیں ہوتی ہیں، ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا وہ، لیکن میں ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ تعلیم دی جا سکے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، شام کا وقت تھا اور میں سرکار کے لیے سیخ کباب لینے گیا، اور سیخ کباب لے کے میں واپس آ رہا تھا۔ اچھا، میں بہت بھوکا تھا، وہ سیخ کباب کی جو یعنی اس کا جو اروما ہے اس نے میرے نفس کو گمراہ کر دیا۔ سیخ کباب کا جو خوشبو آ رہی تھی، جب انسان بہت بھوکا ہوتا ہے تو یہ جو کھانے کی خوشبو ہے یہ بڑی گمراہ کن ہوتی ہے، تو اس کا جو اروما تھا، جو خوشبو تھی کباب کی، میں بہت بھوکا تھا، تو میرے نفس نے مجھے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یار تو اتنا بھوکا ہے تو اس میں سے اگر ایک پیس کباب کا نکال کے کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا، اتنا بھوکا ہے۔ اچھا، اب نفس کا یہ وسوسہ تو آ گیا، لیکن یہ بات مجھے سخت ناگوار گزری کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ کباب کو دیکھ کے کباب کی خاطر تو مجھے میرے مرشد سے بدگمان کرنا چاہتا ہے؟ ایک کباب کی خاطر؟ میں نے نفس کو کہا، ایک کباب کی خاطر تو مجھے میرے مرشد سے بدگمان کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات تو کیا، اب میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ خیر، میں چلا گیا تو سرکار کی بارگاہ میں جب کباب پیش کیے تو سرکار نے وہ کباب اوپر سے بھجوا دیے، کھائے نہیں، اور فرمایا کہ یونس کو بلاؤ۔ میں گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کباب جو ہے تم کسی پرندے یا کسی جانور کو ڈال دو۔ میں نے کہا کہ سرکار یہ تو میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ تو فرمایا نہیں، اس کباب کے اوپر نفس کی بحث ہوئی ہے، تو اب جو ہے یہ کباب کھانے کے لائق نہیں رہے، اس کباب پر نفس کی بحث ہوئی ہے، تو اب یہ کباب کھانے کے لائق نہیں رہے۔ میں نے تو سرکار کو کچھ نہیں کہا۔
اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کباب میں نیچے لے گیا اور سوچنے لگا کہ کس جانور کو ڈالوں. مانچسٹر کی بات ہے یہ کہ کس جانور کو ڈالوں. سوچتے سوچتے اچانک مجھے جو ہے ایک القا آیا. القا کیا کہتا ہے؟ القا کہتا ہے کہ تو باہر جانور کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تیرے اندر جو جانور بیٹھا ہے، جس جانور نے یہ کباب بیکار کر دیے، اسی جانور کو کھلا دے. پھر وہ کباب میں کوئی ایک پیس کباب کا ہوگا، 1-1.5 گھنٹے میں ختم کیا. تھوڑا سا لیتا میں اور روتا، تھوڑا سا لیتا اور روتا، تھوڑا سا لیتا اور روتا. دوسرے دن سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کباب جانور کو ڈال دیے تھے رات کو؟ تو میں نے کہا جی سرکار، وہ ایک جانور کو کھلا دیے تھے. فرمایا کہ اچھا، جس جانور نے بھی وہ کھایا ہے نا، اب اس کو شرم آئے گی، اب اس کی زبان بھونکنا چھوڑ دے گی. یہ وفاداری کی دعا کرنا بڑا آسان ہے، وفاداری مانگنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جو مراحل ہیں ان سے گزرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. آپ کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کس کس مرحلے سے نفس کو گزارا جاتا ہے. یہ تو لوگ ایسے ہی منہ کھول کے بکواس کر دیتے ہیں، میرا نفس پاک کر دو. تم کو مطلب بھی پتہ ہے نفس کو پاک کرنے کا. وفاداری بہت خطرناک چیز ہے. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا ابو ہریرہ نے، ایک علم بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. تو جو دوسرے علم والے ہیں ان کے سامنے اگر میں وفاداری کا علم بنا دوں تو وہ مجھے قتل کر دیں. وفاداری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وفاداری ان کے لیے ہے جن کی زندگیوں میں مرشد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر. چھوٹی سی بات ہے نا یہ تو کہنے میں، جن کا نہ نیچے کوئی نہ اوپر کوئی، جن کو نہ نیچے والوں کی پرواہ نہ اوپر والوں کی پرواہ، ان کے لیے وفاداری ہے. یہی وجہ ہے کہ چچا غالب نے فرمایا تھا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن کو. اصل چیز ہے وفاداری. یہ وفاداری اگر کسی ہندو کو اپنے بت سے ہو گئی اور وہ مسلمان جو کعبے میں سربسجود ہے اس کو رب کی وفاداری نہیں ہے، تو وہ ہندو جو ایک بت کی پوجا کر رہا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے. یہ جو عشق کا فلسفہ ہے یہ بالکل مختلف ہے. اس میں دین دھرم نہیں دیکھا جاتا، اس میں پوجا پاٹ نہیں دیکھی جاتی، اس کے اندر دل، اس کی نیت اور وفا دیکھی جاتی ہے. یہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. یہ جو شریعت کے لوگ اور جو قرآن اور بائبل اٹھا کے پھر رہے ہیں، ایسے کتے بہت ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یہ تعلیم اور یہ وفا اور یہ عشق تو ایسی چیز ہے، اس کے اندر تو موسیٰ جیسے نبی کو للکار دیتا ہے فقیر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں دیکھا ہے کہ ایک شخص آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے، اے اللہ، اگر تو زمین پہ آ جائے تو میں تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، کنگھی کروں، جوئیں نکالوں اور تجھے اپنی بکری کا تازہ تازہ دودھ پلاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں جب اس کی سنی تو بڑے جلال میں آ گئے اور اس کو ڈانٹا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اللہ کے کوئی بال ہیں جو تو کنگھی کرے گا، تیل لگائے گا، جوئیں نکالے گا؟ گستاخ! اللہ کوئی کھاتا پیتا ہے جو تو اس کو اپنی بکری کا دودھ آفر کر رہا ہے؟ توبہ کر اور دفع ہو جائے یہاں سے. روتا ہوا وہ چرواہا چلا گیا. اس واقعے کے بعد جب کوہ طور پر موسیٰ کا جانا ہوا تو اللہ تعالیٰ بہت ان سے جو ہے ناراض ہوا. کہنے لگا کہ تو جو ہے، ہم نے تجھے دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، یہ دلوں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ کہتا ہے جی کس کا دل توڑ دیا میں نے؟ وہ کہیں وہ جو چرواہا تھا اس کا دل نہیں توڑا تو نے. تو پھر کہنے لگے اے اللہ، وہ تو باتیں ہی ایسی فضول کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جی یہ کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے صرف اس کے الفاظ دیکھے، اس کے پیچھے جو اس کی محبت اور اس کا جذبہ اور احساس تھا وہ نہیں دیکھا؟
میں الفاظ نہیں تیرے جذبات کو دیکھتا ہوں، میں الفاظ نہیں دیکھتا، تیرے دل کی محبت اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ کتنی محبت سے وہ کہہ رہا تھا میں اپنی بکری کا دودھ پلاؤں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا۔ کون سی کنگھی کر دی اس نے؟ میں نے اس کے جذبات دیکھے تھے۔ تو اصل کہانی جذبات کی ہے، لفظوں کی نہیں ہے۔ اور یہ مولوی پکڑتے ہیں لفظ، یہ تمہاری بائبل، توریت اور قرآن یہ پکڑتی ہیں لفظ۔ اس لیے یہ کتابیں جو ہدایت کرتی ہیں وہ عام ہدایت ہے، اس ہدایت سے تم کسی جنتی کے نوکر بن جاؤ گے، بس اور کیا ہوگا، اور کیا وہ کاٹ لو گے۔ لیکن یہ جو خاص تعلیم ہے یہ تم کو پوری کائنات کا وارث بنا دے گی۔ لیکن بات وہی ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت بھی آدمی کر لے، خون پسینہ بہا دے، لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب آدمی اس دشمن کو مارنا چاہتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہی بس رہا ہے۔ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا، بات بات پر خواہشات کا گلا گھونٹنا، بات بات پر خواہشات کا گلا گھونٹنا، یہ بڑی عجیب کہانی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آیا کہ اب میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، غور سے سننا، اب میں کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، اب مجھے خیال آیا کہ اگر سرکار یہ کھانا مجھ سے مانگ لیں تو میں کیا کروں گا؟ اگر یہ کھانا سرکار مجھ سے مانگ لیں کہ یہ کھانا دے دو، اچھا پھر نفس کہتا ہے سرکار کا تو کھانا پہنچ جاتا ہے، تم سے کیوں مانگیں گے؟ نفس یہ کہتا ہے۔ تو پھر مجھے آواز آتی ہے کہ نہیں، سرکار اگر یہ کہیں کہ یہ یونس جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ جا کے باہر کسی کو دے دو، تو اس وقت پھر سرکار کی بات ماننا پھر کہلائے گی مرشد کی تابعداری۔ تو میں پھر کیا کرتا، جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا یہ خیال آتا، اور وہ کھانا ایک دو نوالے لیے جب خیال آیا تو وہ میں اٹھا کے کھانا سارا کسی کو دے دیتا، تاکہ وقت آئے گا تو اس وقت مجھے پریشانی نہ ہو۔ اچھا کبھی کوئی نئے کپڑے لے کے آ گیا، اب پہننے کے لیے لیبل وغیرہ اتارا، فوراً خیال آیا نفس کہ اگر سرکار کہیں کہ یہ ٹراؤزر کسی اور کو دے دو تو اب کیا کرو گے؟ ہر معاملے میں یہ چیز پیش آئی۔ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اگر خیال آیا اگر سرکار فرمائے کہ مت جاؤ تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے نفس کی جو خواہشات تھیں ان کو پکڑا، مردوں کا کام ہے یہ، ان کو پکڑا۔ اب فرض کیا کہ سرکار نے گاڑی کی چابیاں یہاں رکھی ہیں اور میں نے سوچا کہ یہ چابیاں یہاں رکھی ہیں کوئی ادھر ادھر ہو جائیں گی، یہ میں نے اٹھا کے وہاں رکھ دی۔ تو اب اگر سرکار نے فرمایا کہ یار گاڑی کی چابیاں کس نے ہلائی، تو اب نفس کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے کہا کہ تو نے ہلائی ہیں، تو نے ہٹائی ہیں چابیاں یہاں سے وہاں رکھی ہیں، تو تیری شامت آ جائے گی۔ اور اندر کی آواز کہتی ہے کہ اگر تو جواب نہیں دے گا تو مرشد نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب نہیں دے گا تو پھر یہ نافرمانی ہوگی۔ سرکار میں نے ہٹائی، کیوں ہٹائی ہیں؟ اب اس کا جواب دینا کیا ہے، کیوں ہٹائی ہیں؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ میرا یہ خیال تھا یہاں سے کوئی اٹھا کے وہاں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اس لیے میں نے وہاں رکھ دی، تو اس جواب سے نفس کو تسکین ملے گی۔ اس جواب سے کیا تسکین ملے گی؟ کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ بالکل درست ہے، میں نے اس لیے رکھی تھی وہاں پر، کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے۔ لہٰذا اب آواز کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ میں نے اس خدشے کے تحت چابیاں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی تھی، بلکہ یہ کہے سرکار غلطی ہو گئی، تاکہ نفس کو اس تسکین کا موقع نہ ملے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔
وہ جو مرشد کی طرف سے القاء آتا رہتا ہے نا، اس سے رہبری ہوتی ہے. مرشد کی طرف سے جو آتی رہتی ہے نا آواز کہ یہ کہے یہ کہے، اس طرح نفس کو باندھا جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. انسان کے پاس ضبط، کنٹرول اور ضبط آتا ہے اس سے. ضبط، کنٹرول. بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہو آپ؟ صبر. مزہ تو تب ہے کہ کھانا سامنے ہو پھر وہ صبر کر کے دکھاؤ جو اس وقت کیا تھا جب کھانا نہیں تھا. یہ ہے مردانگی. اب گھر پہ تازہ تازہ کھانا بنا ہے، گرم گرم روٹیاں، تازہ تازہ سالن، تو نفس کی خواہش ہے کہ اسی وقت کھائے. لیکن جب کھانے بیٹھتا ہے تو آواز آتی نہیں. یہ کیا نفس کی محرومی ہوئی؟ جب اس کا مزہ کرکرا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، روٹی باسی ہو جائیں، اس وقت کھا لینا. تازہ کھانا رکھ کے چھوڑ دیا، چلو نہیں کھا رہے، پھر بعد میں کھا لیں گے. یہ ضبط ضروری ہے. جب یہ سارا ضبط آ جائے گا تو پھر انسان ہر وقت تیار ہوگا. تیاری کر کے بیٹھ جائے کہ کسی بھی وقت مرشد نے یہ کہا کہ یہ نہیں کرنا تو وہ تیار ہو، جی میں نہیں کروں گا. تو یہ تو تم کرے گا نا جب تو پہلے اپنے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹنے کی پریکٹس کر چکا ہے، جب تو اپنے نفس کو ان تمام خواہشات سے محروم رکھ چکا ہے. آپ کے اوپر کسی کا ادھار ہے، آپ کو وہ ذلیل کر کے چلا گیا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، چپ کر کے ذلیل ہو لیے. مزہ تو تب ہے کہ کوئی آئے، آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ یوں نکال کے کھینچ کے اس کے منہ پہ ماریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ انانیت اور بڑھ جائے گی، نفس اور کتا ہو جائے گا. لیکن تزکیہ نفس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے ہیں، اٹھا کے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ذلیل ہوتے رہیں. ضبط کریں. کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو صفائی پیش نہ کریں، تو اس کو ایکسپلینیشن نہ دیں کہ نہیں یہ جھوٹا الزام ہے، میں نے ایسا نہیں کیا. چپ رہیں، اس کو بدنامی کرنے دیں آپ کی، تاکہ ذلیل اور رسوا ہوتا رہے نفس آپ کا. ہے نا الٹی باتیں. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ ہر وقت مرشد کے حکم کی تابعداری کے لیے تیار رہنا، یہ وفاداری کی تھیم ہے. مثلاً یہ کہ ابھی آپ نے یہ فون نیا خریدا ہے، تو تیاری کیا ہونی چاہیے آپ کی کہ اگر اب مرشد کا حکم آ جائے یہ فلاں کو دے دو، چپ کر کے یہ لو بھائی، ختم، خاموشی سے. تیاری کیا ہے؟ یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے سامنے، مرشد کی طرف سے آ جائے یہ جو سامنے فقیر بیٹھا ہوا ہے، یہ جا کے اس کو دے کے آ جاؤ، دے کے آ جاؤ. اور اندر نفس میں خیال نہیں آنا چاہیے ملال کہ یار اتنا قیمتی چیز تھی چلی گئی. یہ آیا تو ختم، لیپ ٹاپ بھی گیا، ایمان بھی گیا. ملال نہیں آنا چاہیے. وفاداری کے قابل تو کوئی نہیں ہوتا ہے. نفس کی جو نفی ہے آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. مرشد کی غلامی بھی عطا نہیں ہوتی. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مرشد کا غلام ہوں، یہ ہے غلام جو ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. اور تیار ہونے کے بعد اس کا نفس اب معترض نہیں ہے اس کے عمل پر. یہ تو نے کیا کیا؟ یاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ضرورت مند کہ میری بچیوں کی شادی ہے، کچھ مدد کریں. تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اس کو مولا علی کے گھر بھیج دیا کہ جیسے مولا علی کے پاس امریکن ایکسپریس کارڈ ہے. مولا علی کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ علی تمہاری مدد کرے گا. اب مولا علی کے گھر فاقے ہو رہے ہیں اور بھیجنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا جی میرے گھر تو خود فاقے ہو رہے ہیں، میں کیا آپ کی مدد کروں گا. ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو ایسا ہی کہیں گے نا. لیکن مولا علی نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بچے یہودی کے پاس گروی رکھ دیے، اس کے عوض مال لیا، پیسہ لیا اور ضرورت مند کو دے دیا.
یہ ہے مرشد کے لیے ہر وقت تیار رہنا. یہ نہیں ہے کہ یار مرشد بھیجے کسی بندے کو کہ یار جا تو اخلاق انوار سے 1000 پاؤنڈ پکڑ کے لا، اور وہ جائے انوار کے یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان چلا جائے. آپ کہیں گے میرے پاس ہوتے تو میں دے دیتا، ہے ہی نہیں، ایمان چلا گیا. اس نے بھیجا ہے، تیرے پاس ہیں یا نہیں ہے یہ تھوڑی پوچھا ہے. اس نے بھیجا ہے کہ اس سے لے آؤ، تیرے پاس نہیں ہے تو کہیں اور سے لے کے آ. جو بھیجا ہے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہے. یہ ہے وفاداری، یہ ہے نفس کو اپنے قبضے میں، اپنے قابو میں کرنا، اپنے قابو میں نفس کو کرنا. نفس اگر کسی کے قابو میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی مرد نہیں ہے. لیکن مرد ہے وہی جو مالک ہے اپنے نفس اور اس کی خواہش کا، جیسا چاہے اپنے نفس کو چلائے، جب چاہے اپنے نفس کو ہر طرح کی سہولت سے محروم کر دے، جب چاہے ہر قسم کی سہولت سے محروم کر دے، جب چاہے اولاد کو دور کر دے، ان کے لیے ترستا رہے، جب چاہے بیوی بچوں کو دور کر دے، جب چاہے ماں باپ کو دور کر دے. اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو، اتنا ضبط. امام علی مقام کے پاس نہیں تھا یہ ضبط؟ اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ لے کے چلے گئے. تھا نا؟ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اے اللہ، دنیا تیری رضا میں راضی رہنے کی دعا مانگتی ہے اور میں تیری قضا میں راضی ہوں. ربی تو بے قضاء کا. یہ تو لمبا چکر چلتا رہے گا وفاداری کا. یہ وفاداری کو ملتی تھوڑی ہے یار. کوئی اربوں خربوں میں کسی ایک آدھ کے نصیب میں آ جاتی ہے، یہ عام نہیں ہے. یہ دیدار الہی، بقا باللہ، لقا باللہ، یہ سب آرام سے مل جاتا ہے. وفا تھوڑی ملتی ہے. وفا میں کیا ہے؟ مرشد اگر کہے مجھے یاد نہیں کرنا، کیا کریں گے آپ؟ میرے دیدار کی دعا نہیں کرنا، میرا نام نہیں لینا، کیا کریں گے آپ؟ وفا کوئی صرف نفس کے قبضے کا نام ہے، صرف نفس کو ضبط کرنے کا نام ہے. ارے وفاداری نفس کے بعد قلب کی خواہشات کا گلا گھونٹنے کا نام ہے، روح کی خواہشات کے گلا گھونٹنے کا نام ہے. اپنے اندر اپنے باہر سب کو نیست و نابود کرنے کا نام وفا ہے. وفا میں کچھ نہیں رہتا، صرف وہی رہتا ہے، معشوق رہ جاتا ہے، عاشق نہیں رہتا، سب تباہ ہو جاتا. خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہے، نہ صرف خواہشات نفس کو بلکہ دل کے ارمانوں کو، روح کی چاہتوں کو. Amra TV, the place to connect with God.